الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج عید کا مبارک دن ہے اور میں ان سب کو جو یہاں حاضر ہیں اور ان سب کو بھی جو ٹیلی کاسٹ کیے ہوئے ٹیلی ویژن کے ذریعے خطبے کو دیکھ رہے ہیں اور ان سب کو بھی جو ٹیلی کمیونیکیشن کے ذریعے میری آواز سن رہے ہیں، دل کی گہرائی سے نکلی ہوئی عید مبارک کا تحفہ پیش کرتا ہوں. اور ان سب کو بھی جو دنیا کے مختلف کونوں میں پھیلے ہوئے احمدی ہیں جن تک بات کچھ دیر ٹھہر کر پہنچے گی، وہ سب بھی اس عید مبارک میں میرے مخاطب اور ہماری خوشیوں میں ہمارے شریک ہیں. اس کے علاوہ تمام عالم اسلام کو بھی عید مبارک پیش کرتا ہوں. یہ دن اسلام پر بہت سخت ہیں اور عالم اسلام دن بدن پہلے سے بڑھ کر مشکلات میں مبتلا ہوتا چلا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی ہدایت کی دائمی خوشیوں کی عید دکھائے. اصل خوشیاں وہی ہیں جو اسلام کی فتح کی خوشیاں ہیں اور مسلمانوں کے صحیح سچی ہدایت پا جانے کی خوشیاں ہیں. جب میں مسلمانوں کی ہدایت کی بات کرتا ہوں تو بعض مسلمان اس سے زچ ہوتے ہیں اور چڑھتے ہیں کہ ہمیں کون سی ہدایت کی ضرورت ہے، ہمیں تو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت مل گئی اور وہی کافی ہے. یہ سچ ہے کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ہدایت کافی ہے، لیکن خود آپ ہی نے تو پیشگوئی فرمائی تھی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ وَمَسَاجِدُهُمْ عَامِرَةٌ وَهِيَ خَرَابٌ مِّنَ الْهُدَىٰ. سب سے زیادہ ہدایت تو مسجدوں میں ملتی ہے، مگر آپ نے فرمایا کہ ایسا دردناک زمانہ مسلمانوں پر آنے والا ہے کہ ان کی مسجدیں بظاہر آباد ہوتے ہوئے بھی ہدایت سے خالی ہوں گی. اور اس ہدایت سے خالی دور کا ذکر جس میں قرآن بھی موجود ہوگا، سنت بھی ظاہری طور پر موجود ہوگی، فرما کر آپ نے اس کا علاج جو پیش فرمایا اور مختلف احادیث میں اس علاج کا ذکر ہے، وہ امام المہدی کا ورود مسعود ہے. یعنی امام مہدی کا نازل ہونا، اگرچہ زمین سے پیدا ہوگا مگر آسمان کی طرف سے آئے گا. بس مہدی کا بھیجا جانا جو اللہ اور محمد مصطفیٰ سے ہدایت یافتہ ہو، یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس زمانے کے مسلمانوں کو ہدایت کی شدید ضرورت ہوگی اور ان خالی مسجدوں کو جو ہدایت سے خالی ہوں گی، مہدی کی ہدایت ہی حقیقت میں سچی ہدایت سے بھرے گی. بس اس پر کسی ناراضگی کی ضرورت نہیں، کوئی چڑھنے کا موقع نہیں.
یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ہے جو تمام عالم اسلام کو پہنچاتا ہوں کہ بظاہر اپنی آباد مسجدوں پر راضی نہ ہوں۔ یہ بدقسمتی سے وہ دور ہے جب کہ مسجدیں ہدایت سے خالی ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور یہ وہ خوش نصیب دور بھی ہے جب کہ خدا تعالیٰ نے آسمان سے دوبارہ اسی ہدایت کو بھیجا ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت ہے۔ بس تمام عالم اسلام کو میں عید مبارک بھی پیش کرتا ہوں، اور اس دائمی ہدایت کی عید کے لیے ان کے لیے دعا کرتا ہوں، کیونکہ ہمارے لیے سچی عید کا وہی دن ہوگا جب عالم اسلام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان فرمودہ طریق کے مطابق ہدایت پا چکا ہوگا۔ آج کے خطبے کے لیے میں نے عید سے متعلق کچھ تعارفی امور پیش نظر رکھے ہیں۔ عام طور پر مسلمانوں کو یہ علم نہیں کہ عید کب اور کیسے منائی گئی، اور عید کے وقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریق کیا ہوا کرتا تھا۔ بس سب سے پہلے تو میں عید کے لفظ کے متعلق بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کہاں سے نکلا ہے۔ عادہ یعود و عودن کا مطلب ہے واپس لوٹا، رجوع کیا، بار بار آیا، اور اس ایسے بار بار آنے اور لوٹنے کو عید کہا جاتا ہے۔ مصدر اس کا عودن ہے۔ یک کے بعد دیگرے جو چیز آئے اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ عادت کا لفظ جو اردو میں رائج ہے، یہ وہی لفظ ہے جو عود سے نکلا ہے، جس سے عید بھی نکلی، اور مریض کی عیادت کے لیے جب ہم جاتے ہیں تو وہاں بھی یہی اصل بنیادی لفظ ہے جو اب مختلف شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ عادت مستمرہ کہا جاتا ہے، جو پکی عادت ہو جائے، بار بار ایک چیز کرنے کی ایسی عادت پڑے کہ اس کے بغیر رہا نہ جائے۔ اسی طرح اسلام میں اصطلاحاً عید کا لفظ خوشیوں کے لیے استعمال ہوا ہے، اور جہاں تک مریض کی عیادت کا تعلق ہے اس میں ایک تو شاید یہ پہلو پیش نظر ہے کہ بار بار مریض کی عیادت ہونی چاہیے، اس کو سکون ملتا ہے، اور مریض کی عیادت بار بار ہی کی جاتی ہے یہاں تک کہ وہ شفا پا جائے۔ دوسرے، بار بار عیادت کے نتیجے میں اس کی عید ہوتی ہے، اور اس کو بیماری سے اگر شفا نصیب نہ بھی ہو تو وقتی سکینت ضرور ملتی ہے۔ اسی مضمون کو غالب نے اپنے رنگ میں یوں بیان کیا ہے کہ ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پر رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ تو واقعتاً اپنے پیاروں کے بار بار آنے اور طبیعت پوچھنے سے بیمار کا حال اچھا ہو جاتا ہے۔ بعد میں پھر وہ تکلیف میں مبتلا ہوں تو یہ الگ بات ہے، لیکن عید میں یہ بار بار کا آنا اور خوشیوں کا آنا، یہ سب مضمون شامل ہیں۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کو، جو رمضان کی قربانیوں کے بعد توبہ کی قبولیت کا دن ہے، ایک خوشخبری ہے خدا کی طرف سے کہ تمہاری عبادتیں قبول ہوئیں، تمہاری قربانیاں قبول ہوئیں، اللہ پاک نے تمہیں ایک نئی پاکیزہ زندگی عطا فرمائی ہے۔ اس خوشی میں جو دن منایا جاتا ہے اسے عید کہا جاتا ہے، اور اس میں یہ دعا شامل ہے کہ بار بار یہ دن ہم سب پر آئیں اور بار بار ہم خوشیوں سے اکٹھے اس دن میں سے گزریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن خصوصیت کے ساتھ تکبیر و تحمید فرمایا کرتے تھے، کیونکہ عید کے مفہوم میں ایک یہ بھی مضمون شامل ہے کہ اپنے پیاروں کا ذکر مجالس میں کیا جائے، اور ایسی خوشیوں کی مجالس منعقد کی جائیں جن میں اپنے بزرگوں اور پیاروں کے کارناموں کا ذکر بڑے شان کے ساتھ دہرایا جائے، تاکہ لوگ ان کی باتوں کو یاد رکھیں اور زندہ رکھیں۔ یہ مفہوم زمانہ جاہلیت کی خوشیوں کے دنوں کی منانے کے طریق سے اخذ کیا گیا ہے، اور ان کی بھی عیدیں ہوا کرتی تھیں، اور ان عیدوں میں خصوصاً وہ محافل منعقد کر کے اپنے آباء و اجداد کی شان میں بڑے بڑے شاندار قصیدے پڑھا کرتے تھے، اور اسے ذکرہ کہتے تھے،
اپنے پیاروں کی یاد کو زندہ کرنا۔ بس حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن حضرت جل شانہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بڑے خاص انداز اور پیار اور جلال اور جمال کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ بس ان معنوں میں آپ کی عید میں سب سے اول بات اللہ کا ذکر بلند کرنا تھا۔ عید کب شروع ہوئی اس کے متعلق جہاں تک میں نے تحقیق کی ہے یہ بات ثابت ہوئی ہے، اور اس کے خلاف اور کوئی بات کسی کتاب میں درج نہیں، کہ 2 ہجری میں جب پہلا رمضان فرض ہوا اور اسی رمضان میں جنگ بدر لڑی گئی ہے، اس کے بعد چند دن کے بعد پھر عید آئی ہے، اور مسلمانوں نے پہلی عید جنگ کے بعد، جنگ کے ابھی زخم پوری طرح مندمل بھی نہیں ہوئے تھے تو اس وقت منائی ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بھی آتا ہے کہ آپ کے اوپر تھکاوٹ کے کچھ آثار تھے، کیونکہ آپ نے حضرت بلال کا سہارا لیا اور بلال کے سہارے سے کھڑے ہو کر خطبہ بھی دیا۔ اور یہ وہی عید ہے جس سے چند دن پہلے آپ نے فطرانہ کے صدقے کا اعلان فرمایا اور اس کی فرضیت کا اعلان فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ فطرانہ عید فرض کیا گیا ہے، اور اس پر تمام صحابہ سے یعنی مسلمانوں سے اس وقت یہ فطرانہ اکٹھا کیا گیا، جو عید سے پہلے اکٹھا ہوا اور عید کے روز اور بعد میں غرباء میں تقسیم ہوا۔ حافظ ابن کثیر بھی اسی روایت کے قائل ہیں، اور وہ بیان فرماتے ہیں کہ اسی موقع پر یعنی پہلی عید پر پہلی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے باہر کسی بیرونی میدان میں گئے اور وہاں عید منائی، اور بعد کی سب عیدیں پھر اسی طرح ہوا کرتی تھیں، یعنی مسجد میں عید پڑھنے کی بجائے باہر کسی کھلی میدان میں لوگ اکٹھے ہوتے تھے۔ اور اس میں ایک حکمت یہ پیش نظر تھی کہ عید زیادہ وسیع علاقے کے لوگوں کو اکٹھے ہونے کا نام ہے، صرف ایک شہر کے لوگوں کا جامع مسجد میں اکٹھا ہونا پیش نظر نہیں ہوا کرتا، بلکہ وسیع علاقے کے لوگ ایک جگہ اکٹھے ہوں اور ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک ہوں۔ اس لیے عام مسجدیں لازماً چھوٹی ہو جاتی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی حکمت کے پیش نظر باہر نکل کر کھلے میدان میں عید پڑھائی۔ آپ کے سامنے سترے کے طور پر جو نیزہ گاڑا گیا کہ وہ نیزہ تھا جو نجاشی نے حضرت زبیر کو تحفتاً دیا تھا، اور اس کے بعد پھر یہی عادت بن گئی کہ جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے لیے تشریف لے جاتے تو سامنے سترے کے طور پر یعنی قبلے رخ کی تعیین کے لیے تاکہ آگے سے کوئی گزرے تو نماز میں خلل واقع نہ ہو، نشان کے طور پر ایک نیزہ گاڑ دیا جاتا ہے، سوٹی گاڑ دی جاتی تھی۔ اس موقع پر نجاشی کا دیا ہوا نیزہ گاڑا گیا، اور آئندہ ہمیشہ یہی ہونا تھا اور یہی ہوتا رہا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خطبات عید دیے ہیں ان کا خلاصہ مختلف روایات میں ملتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق جو حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خطبے میں اس طرح خدا کی حمد و ثنا فرماتے کہ جس کا وہ حقیقی طور پر اہل ہے، یعنی غیر معمولی انعماق اور جوش اور ولولے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان فرمایا کرتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے عید کے موقع کی نہیں مگر ایک دوسرے موقع کی ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کیا بات کہی گئی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی حمد، اس طرح اللہ کی حمد بیان فرماتے جیسا کہ حق ہے۔ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ممبر پر چڑھ کر خدا کی حمد و ثنا بیان کرنی شروع کی، آپ کی آواز بلند اور پرشوقت ہوتی چلی گئی، آپ کا چہرہ تمتمانے لگا، اور ایسا جلال ظاہر ہوا کہ اس کی شدت کے ساتھ ممبر کانپنے لگا جس پر آپ کھڑے تھے،
اور احباب سننے والوں پر بھی ایک لرزہ طاری ہو گیا۔ بس اس شان کے ساتھ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کا ذکر بلند فرمایا کرتے تھے، اور عید میں یہ مفہوم داخل ہے کہ اپنے بڑوں اور بزرگوں کا ذکر کیا جائے، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اس لیے عید کے دن سب سے زیادہ اللہ ہی کا ذکر بلند کرنا چاہیے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر فرمایا کرتے کہ جس کو وہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ یہ وہی خطبہ ہے جو مسنون خطبہ ہم ہر جمعے میں بھی پڑھتے ہیں۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، جسے وہ گمراہ ٹھہرا دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ سب سے سچا کلام کتاب اللہ ہے، اور بہترین ہدایت محمد کی ہدایت ہے۔ یہ وہی ہدایت ہے جس کا میں نے ابتدا میں ذکر کیا۔ اگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کسی دور کو نہ پہنچے تو ان کی اپنی بدبختی اس کی راہ میں حائل ہوتی ہے۔ اس ہدایت کو دوبارہ جاری کرنے کا طریق آسمان سے اس ہدایت کا دوبارہ نازل ہونا ہے، اور انہی معنوں میں آنے والے ہدایت دینے والے کا نام مہدی رکھا گیا، یعنی پہلے وہ خود ہدایت یافتہ ہوگا، پھر ہدایت دینے کا اہل بنے گا۔ یعنی اس کی ہدایت نہیں ہوگی، وہ اصل میں محمد مصطفیٰ کی ہدایت ہوگی۔ ان سے پہلے لے گا، مہدی بنے گا، پھر ہادی بننے کا اہل قرار دیا جائے گا۔ پھر آپ فرماتے سب سے برے کام وہ ہیں جو شریعت میں نہ ہوں اور بعد میں شریعت میں داخل کر دیے جائیں، یعنی ایسی رسمیں جو شریعت میں داخل نہ ہوں اور شریعت کے نام پر ان کا اضافہ کر دیا جائے۔ آپ نے فرمایا یہ بدعتیں ہیں، اور یہ غیر شرعی بدعات گمراہی کی طرف لے جاتی ہیں، اور گمراہی جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ پھر فرماتے میں اور الساعہ یعنی قیامہ ان دو انگلیوں کی طرح ہیں، یعنی ملے ہوئے ہیں۔ یہ وہ حدیث ہے جس کے متعلق تعجب ہے کہ علماء ظاہر اس حدیث کو جانتے ہوئے، اس کا علم رکھتے ہوئے بھی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر وہ سچے ہوتے تو اب تک قیامت کیوں نہ آتی، کیونکہ مسیح کے متعلق قرآن کریم نے فرمایا ہے وَإِنَّهُ عِلْمٌ لِلسَّاعَةِ کہ وہ ساعت کی نشانی ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ مسیح کے ساتھ قیامت ملی ہوئی ہوگی، تو قیامت اب تک کیوں نہیں آئی؟ ان کو جب وہ مجھ سے پوچھتے ہیں میں یہی بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے تو قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملی، جس کا قرآن کریم میں ذکر ملتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ قیامت تو سر پر آئی کھڑی ہے، اور دیکھو چاند دو ٹکڑے ہو گیا اس قیامت کی نشانی کے طور پر۔ بس ساتھ سے مراد روحانی، عظیم روحانی انقلاب ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ساتھ ملی ہوئی ہے اور آج تک ملی ہوئی ہے، اور وہ روحانی انقلاب جو حضور کے آنے سے برپا ہونا شروع ہوا اس کا سلسلہ جاری رہا، اور جب وہ لہر مدھم پڑ گئی تو پھر مسیح کے ذریعے اسی ساتھ کو دوبارہ برپا کر دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے برپا کر دینے کی تقدیر خدا تعالیٰ نے ہمیشہ سے بنا رکھی تھی، اور اسی تقدیر کی طرف اشارہ ہے وَإِنَّهُ عِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور اسی تقدیر کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسیح اور مہدی کے ساتھ قیامت کو ملا ہوا دیکھتے ہیں۔ بس روحانی انقلاب جو مردوں کو زندہ کر دینے والا انقلاب ہے، یہ وہ ساتھ ہے جو قرآن کریم کے مطابق صرف دو انبیاء کے ساتھ ایسی ملی کہ قرآن نے بڑی شان کے ساتھ اس کا ذکر فرمایا۔ ایک آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جن کے تعلق میں ساعہ کا ذکر فرمایا گیا، اور ایک مسیح ناصری جس نے روحانی طور پر امت محمدیہ میں نازل ہونا تھا، اور مسیح موعود نے خدا تعالیٰ کے پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق اور غلام کے طور پر ظاہر ہونا تھا، ان کے حق میں ساتھ کا ذکر فرمایا۔ اس کے علاوہ آپ تمام قرآن کریم کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، تمام احادیث کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں
آپ کو سات کا کہیں اور ذکر نہیں ملے گا. بس عید کے وقت خدا تعالی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سات کا ذکر فرماتے ہیں وہ یہی سات ہے، مردوں کا زندہ ہونا. اور عید کے ساتھ اس کا تعلق یہ ہے کہ سچی خوشیاں اسی سات کے ساتھ وابستہ ہیں. اصل عید مسلمانوں کی تب ہوگی جب مردے نئی زندگی پائیں گے اور ایک سور پھونکا جائے گا دنیا میں، اور اس کے نتیجے میں صدیوں یا ہزاروں سال کے گڑے ہوئے مردے، روحانی مردے پھر زندہ کیے جائیں گے. بس اللہ تعالیٰ جماعت احمدیہ کو یہ توفیق بخشے کہ ان کے ساتھ، یعنی مسیح موعود کے غلاموں کے ساتھ جس ساتھ کے کو آگے بڑھانا مقدر ہے، ہم اسے تیزی کے ساتھ آگے بڑھاتے رہیں اور اس کے دائرے کو وسیع تر کرتے چلے جائیں. کہتے ہیں کہ حضرت جابر کی روایت ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سات کا ذکر فرمایا تو آپ کے رخسار مبارک سرخ ہو گئے اور آواز بلند ہو گئی اور اس قدر شدت پیدا ہوئی گویا ایک لشکر سے ڈرا رہے ہیں جو قریب پہنچا ہوا ہو. اور فرمایا، اور جیسے وہ کہہ رہے ہیں آپ یہ فرما رہے ہیں، یہ اب سب طرز بیان ہے، فرما نہیں رہے تھے کہ گویا یہ فرما رہے ہوں کہ وہ قریب آ گیا ہے. تو اقتربت سات سا میں جو مضمون ہے وہی مضمون ہے دراصل جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس طرز بیان پر حاوی ہوا کہ آمد سات کی خبر جہاں خوشخبری ہے وہاں ایک انذار کا پہلو بھی رکھتی ہے، ایک دردناک حالت کا نقشہ کھینچتی ہے. دنیا قبرستان کی طرح ہو چکی ہوتی ہے. ایسی حالت میں ان مردوں کو زندہ کرنا ایک بہت ہی اہم کام ہے، اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سات کا ذکر فرمایا یا حضرت جابر کے بیان کے مطابق جب بھی ذکر فرماتے آپ کا چہرہ تمتما اٹھتا اور بڑے جلال اور شان کے ساتھ سات کا ذکر فرماتے. اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمایا کرتے کہ اگر میرا کسی پر قرض ہے تو اس کا میں دیندار ہوں، لیکن اگر میری امت میں سے لوگوں پر قرض ہے، ایک منٹ میں یہ فرمایا کرتے کہ اگر کسی نے میری امت میں سے کوئی مال چھوڑا ہو تو وہ اس کے اہل و عیال اور وہ رسا کے لیے ہے، لیکن اگر قرض چھوڑا ہو تو وہ میرے ذمہ ہے، وہ میں ادا کروں گا. یہ ایک ایسا مضمون ہے جس کے متعلق غور کرنا چاہیے کہ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہی تھا. میں نے جہاں تک مطالعہ کیا ہے میرے نزدیک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کا اطلاق ان پیارے محبت کرنے والے صحابہ پر ہوتا ہے جو مجبوری کی حالت میں فوت ہوئے، جن کی عادت نہیں تھی قرض لے کر نہ واپس کرنا، جو دیندار لوگ تھے اور تقوی کے مطابق جب قرض لیا کرتے تھے تو واپس کیا کرتے تھے. ایسے لوگوں کا قرض جیسا کہ اس حدیث سے ظاہر ہے لازماً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرمایا کرتے تھے اور کرتے ہوں گے. لیکن وہ لوگ جو زندگی میں قرض لیتے ہیں، لیتے وقت بھی بددیانتی شامل حال ہوتی ہے، ان کے قرض کا بیت المال سے یا انبیاء اور ان کے نمائندوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ ایک ظلم کماتے ہیں جس کے وہ خود ذمہ دار ہیں. بس یہ وضاحت کر دینی ضروری ہے، ورنہ مجھے کل خط آنے شروع ہو جائیں گے کہ ہمارے قرض اتارو، اور ایسے لوگ بھی خط لکھیں گے جن کی عادت ہے لوگوں کے پیسے کھانا. میں ان کو بتاتا ہوں ان کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہے اس حدیث میں، ان کے لیے انذار کا پہلو ہے. ان کا قرض ان کے ذمہ ہے اور وہ اس کے جواب دہ ہوں گے. ایک اور روایت میں جو حضرت جابر ہی کی ہے یہ درج ہے، یعنی اس میں پہلے تو وہ روایت تھی یوں فرمایا کرتے تھے، یہ روایت ہے ایک عید کے موقع پر اس طرح ہوا، یہ ایک معین روایت ہے. کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عید کے دن نماز میں حاضر ہوا. آپ نے خطبہ سے قبل نماز پڑھائی جیسے کہ اب پڑھائی جاتی ہے ہمیشہ. نہ تو اذان دی گئی نہ ہی اقامت کہی گئی.
پھر نماز سے فارغ ہو کر آپ بلال کا سہارا لیتے ہوئے کھڑے ہوئے. یہ غالباً اسی پہلی عید کا ذکر ہے. بلال کا سہارا لیتے ہوئے کھڑے ہوئے اور لوگوں کو تقویٰ کی تاکید فرمائی اور اپنی اطاعت کی رغبت دلائی اور لوگوں کو واضح و نصیحت فرمائی. پھر آپ عورتوں کی طرف تشریف لے گئے اور انہیں واضح و نصیحت فرمائی. یہی وجہ ہے کہ میں بھی عید کے بعد عورتوں کی طرف ضرور حاضر ہوتا ہوں، کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت تھی اور ان کا یہ حق ہے کہ ان سے بھی جا کر کچھ مختصر خطاب کیا جائے. لمبا خطبہ آپ نہیں دیا کرتے تھے عورتوں میں جا کر، لیکن مختصر خطاب ضرور فرمایا کرتے تھے اور انہیں واضح و نصیحت فرمائی. اس موقع پر جب کہ صدقہ عید الفطر جاری ہوا تھا، آپ نے عورتوں کو نصیحت فرماتے ہوئے فرمایا کہ صدقہ دیا کرو ورنہ تم اکثر جہنم کا ایندھن بننے والی ہو. اس پر ایک خاتون کھڑی ہو گئیں. ان کے متعلق فرمایا، حضرت جابر کہتے ہیں ایک سرخی مائل سیاہ رنگ خاتون، یعنی ایسا سیاہ رنگ جو سیاہی میں شدت نہ رکھتا ہو بلکہ اس پہ سرخی دوڑتی ہو، اس رنگ کی خاتون تھیں. اٹھیں اور وہ کوئی اپنے علاقے کی بلند مرتبہ معزز خاتون تھیں. انہوں نے عرض کیا، کیوں یا رسول اللہ، عورتوں پہ کیا آفت آئی ہے کہ انہی کو آپ نے جہنم سے ڈرایا ہے؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ تم شکوے شکایت بہت کرتی ہو اور اپنے خامندوں کی ناشکری کرتی ہو. جابر بیان کرتے ہیں کہ اس پر خواتین نے اپنے زیورات، کانٹے، بالیاں اتار کر حضرت بلال کے چادر میں ڈالنی شروع کی تاکہ اس صدقہ و خیرات کے ذریعے ان کی غفلتوں کا ازالہ ہو اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو. سنن نسائی میں بھی یہی روایت ہے اور صحیح مسلم کتاب صلاۃ العیدین میں بھی یہی روایت درج ہے. عید میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشیاں کیسے منایا کرتے تھے؟ صحیح مسلم کتاب صلاۃ العیدین اور صحیح بخاری کتاب العیدین میں یہ روایت درج ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے جب عید کا دن تھا یہ، اور اس وقت میرے پاس جنگ بواس کے گانے، دو لڑکیاں جنگ بواس کے گانے گا رہی تھیں. آپ بستر پر لیٹ گئے اور اپنا چہرہ پھیر لیا. اس کے ساتھ کوئی سازینہ جو عربوں میں رائج تھا وہ بھی تھا، یعنی صرف آواز کے ساتھ سریلی آواز سے گانے نہیں گا رہی تھیں بلکہ کچھ تنبورہ وغیرہ بھی ساتھ بجا رہی تھیں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر پر لیٹ گئے اور اپنا چہرہ ان کی طرف سے پھیر لیا. اتنے میں ابو بکر آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مجھے ڈانٹا اور کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں یہ شیطانی ساز اور باجا. انہوں نے بھی سریلی آواز پہ اعتراض نہیں کیا. آج کل کئی کٹر ملا قسم کے لوگ حرام قرار دیتے ہیں کہ عورت کی سریلی آواز سن لی جائے. سریلی آواز کس قسم کی سنی جاتی ہے، کس موضوع پہ سنی جاتی ہے، یہ بات طے کرتی ہے کہ آیا سننی مناسب ہے یا نہیں، اور یہ بات بھی کہ سننے والے کون ہیں اس کا بھی فرق پڑتا ہے کافی. لیکن بہرحال حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں یہ شیطانی ساز اور باجا، اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، انہیں گانے دو. جب آپ کی توجہ ہٹی تو میں نے آنکھ کے اشارے سے ان دونوں کو نکل جانے کا ایما دیا. یہ عید کا دن تھا. اس دن حبشی نیزوں اور ڈھالوں سے کھیل رہے تھے. میں نے رسول اللہ سے کہا یا پھر خود آپ ہی نے فرمایا، یعنی راوی کو یاد نہیں رہا کہ حضرت عائشہ نے کیا کہا تھا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا خود میں نے یہ عرض کیا. یعنی انہوں کہتے ہیں یا میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، کیا تماشا دیکھنے کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا جی. تو آپ نے مجھے اپنے پیچھے کھڑا کر لیا
میرا رخسار آپ کے دوش پر تھا، آپ نے فرمایا اے بنو ارفدہ تماشا دکھاؤ، یہاں تک کہ جب میرا دل بھر گیا تو آپ نے فرمایا بس، میں نے کہا جی، تو فرمایا پھر چلی جاؤ۔ یہ پاکیزہ خوشیوں کا طریق تھا جو عید کے دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منائی، اور اپنے اہل عیال کو اپنے ازواج مبارکہ کو بھی جو وہاں موجود تھیں اس میں شامل کیا۔ پھر اسی روایت کے متعلق حضرت عائشہ، صحیح بخاری میں بھی ایک اور روایت ہے، وہ یہ وضاحت کرتی ہے کہ یہ لڑکیاں پیشہ ور گانے والیاں نہیں تھیں، اور لیکن بہت اچھی آواز والی تھیں، اور یہی روایت بتاتی ہے کہ حضرت ابو بکر نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کہا شیطانی ساز اور باجا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، کہتے ہیں یہ واقعہ عید کا دن تھا۔ اس پر اس روایت میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو سمجھانے کے لیے یہ بھی فرمایا کہ ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے، اور آج یہ ہماری عید ہے، تو خوشیوں کے موقع پر اس طرح بچیوں کا گانا بجانا یہ کوئی منع نہیں ہے۔ بعض لوگ شادی کے موقع پر بھی گانے بجانے پر اعتراض کرتے ہیں اور ضرورت سے زیادہ سختی دکھاتے ہیں۔ فحشاء نہیں ہونے چاہیے گانوں میں، نیک پاکیزہ کلام اچھی آواز سے اگر سنایا جائے اور گھر والے دوسرے بھی سنیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن جب بھی ایک چیز کو توازن سے آگے بڑھا دیا جائے، غیر متوازن کر دیا جائے، تو اچھی چیز بھی بری بن جایا کرتی ہے، اس لیے ان باتوں میں توازن پیش نظر رکھنا چاہیے۔ عید کے متعلق روایت آتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو وہاں 2 دن ایسے منائے جاتے تھے جن میں ساری قوم خوش ہوتی تھی اور کھیلتی کودتی تھی اور اپنی محافل میں اپنے بڑوں کا ذکر کیا کرتی تھی۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 2 دنوں سے بہتر دن خدا نے تمہارے لیے مقرر فرما دیے ہیں، ایک عید الفطر کا دن اور ایک عید الاضحیٰ کا دن، عید الاضحیٰ کا دن یا عید الاضحیٰ کا دن۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے الہامات میں بھی عید کا ذکر موجود ہے۔ ایک الہام ہوا العید الآخر تنال منہ فتحا عظیما، کہ ایک دوسری عید بھی تمہارے لیے مقرر کی جا چکی ہے اور وہ فتح عظیمہ کی عید ہے، یعنی جب تمہیں اسلام کی خوشیوں کی اسلام کی فتح کی خوشی نصیب ہوگی۔ اور اس عید کا ایک وقتی فوری تعلق بعض ایسے دشمنوں کی ہلاکت سے تھا جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے آپ کو خبر دی تھی، اور اس الہام سے پہلے سعد اللہ لدھیانوی اب مباہلہ کے نتیجے میں مباہلہ کی معین مدت میں نمونیا اور پلیگ سے مر گیا، تو یہ پہلا نشان پورا ہوا۔ تو دوسری عید کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کا تعلق ڈوئی کی موت سے تھا جو اس کے کچھ دیر کے بعد واقع ہوئی، اور یہاں اسلام کے دشمن خدا کے دشمن کا پیشگوئیوں کے مطابق ہلاک ہونا بھی خدا کے نزدیک ایک عید کا دن بن گیا۔ پس بعض دفعہ بعض نادانی میں لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب ضیاء الحق جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خبر دی تھی اس طرح مارا گیا تو آپ نے خوشی کیوں کی؟ میں اس کا جواب یہ دیا کرتا ہوں کہ خوشی میں فرق ہوتا ہے۔ ایک ہے کمینے رنگ میں دشمن کی موت پر خوش ہونا، یہ مومن کو زیب نہیں دیتا، اور ہرگز کسی کی موت پر مومن خوش نہیں ہوا کرتا۔ لیکن جب الہی نشان اس کے ساتھ وابستہ ہو اور عظیم الشان ہیبت کا نشان ظاہر ہو تو مومن خدا تعالیٰ کے وعدے کے ایفا پر اور ایک شاندار اظہار تعلق کے نتیجے میں خوشی کرتا ہے، نہ کہ کسی کی موت کی خوشی۔ بس ان خوشیوں میں کسی کی موت کی خوشی نہیں ہے بلکہ الہی نشان کے پورا ہونے کی خوشی ہے۔ اس بات کو اور اس باریک فرق کو احمدیوں کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔
ایک الہام آپ کو ایسا ہوا جس کے متعلق آپ نہیں سمجھ سکے کہ کیا مراد ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اور میں امید رکھتا ہوں کہ میری یہ سوچ درست ہے کہ اس کا اس عید سے تعلق ہے۔ آپ نے فرمایا آج رات خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص کہتا ہے کہ لڑکے کہتے ہیں عید کل تو نہیں پر پرسوں ہوگی۔ جب میری اہلیہ کی وفات پرسوں ہوئی تو اس وقت فوری طور پر میرے ذہن میں پہلا یہ خیال آیا کہ اگر جنازے کی تیاری عید سے پہلے نہ ہو سکی تو عید میں ایک رنگ میں خلل واقع ہو جائے گا، اور اگرچہ عید تو بہرحال منائیں گے لیکن اس عید میں دل پر ایک بہت ہی سخت تکلیف کی کیفیت بھی بے اختیار طاری رہے گی۔ جنازہ گھر میں پڑا ہو اور عید منائی جا رہی ہو اور پھر جنازے کو بے وجہ ٹالا بھی جائے کہ عید کے بعد پڑھا جائے، تو میں یہ اس وقت میں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ کی خاص حکمت ہے کہ اس نے 2 دن پہلے وفات دی ہے اور کل عید نہیں بلکہ پرسوں عید ہوگی، اور میں امید رکھتا ہوں کہ کل ہی جنازہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد یہ الہام میرے سامنے پیش کیا گیا تو بالکل میری فکروں کے مطابق ایک جواب تھا کہ عید کل نہیں پرسوں ہوگی۔ اس میں 2 پیغام تھے، ایک یہ کہ کل کا دن عید کا دن نہیں یعنی غم کا دن ہے، اور دوسرا یہ کہ جب عید کا دن آئے گا تو تمہیں خوشیاں منانی ہوں گی، یہ غم بھولنا ہوگا۔ اور آج جب ہم صبح آتے ہوئے میں اپنے بچوں کو لے کر آصفہ بیگم کی قبر پر دعا کے لیے گیا اور عید مبارک پیش کرنے کے لیے، کیونکہ روحوں کو بھی خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اگر اللہ چاہے تو یہ پیغام مل جایا کرتے ہیں۔ تو واپسی پر میری بچیوں نے اسی بات کا ذکر کیا اور کہا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کیسی شان ہے، کیسی پرفیکٹ ٹائمنگ کی ہے اس نے۔ اگر بیماری کی حالت میں بھی ہم ان کو چھوڑ کر آتے تو عید ہمارے لیے بڑی مشکل عید ہونی تھی۔ ہسپتال میں بیمار تڑپ رہی ہیں، ہر وقت یہ خیال ہوتا کہ کب وہ پیغام بھیج رہی ہیں کہ جلدی آ جاؤ، کیونکہ بارہا ایسا ہوا بیماری میں کہ اچانک پیغام آ جایا کرتا تھا کہ میں بہت سخت تکلیف میں ہوں، فوراً پہنچو۔ اور میرے پہنچنے سے ان کو جب میں دعا کرتا تھا بہت ہی تسکین ملتی تھی، اور بعد میں بھی وہ نرسوں سے کہا کرتی تھیں کہ مجھے تو جب وہ دعا پڑھ کے جاتا ہے بہت ہی سکون ملتا ہے اور نیند آ جاتی ہے۔ تو ایسی حالت میں ذہن ہر وقت وہاں الجھا رہتا کہ پتہ نہیں کیا حالت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جو یہ خبر دی کہ عید کل تو نہیں پرسوں ہوگی، میں سمجھتا ہوں اس کا اس عید سے گہرا تعلق ہے، اور تبھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اس کی اس وقت تشریح سمجھ نہیں آئی۔ اور مزید دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ الہام ایک بین ہی 100 سال پہلے 1892 میں ہوا ہے، اور آج پورے 100 سال کے بعد جب کہ ہم ایسے دور سے گزر رہے ہیں جب 100 سال دہرائے جا رہے ہیں، بار بار مختلف شکلوں میں ہمارے سامنے ظاہر ہو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود علیہ السلام کا یہ الہام بھی پورے 100 سال کے بعد پورا فرما دیا۔ ایک اور الہام بھی ہے جس کا اس سے تعلق ہے، اور وہ بھی عید کے دن ہوا، وہ تھا زندگی بآرام ہو جانا پہلی زندگی سے۔ اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کوئی ایسی وفات ہے عید سے پہلے جس کا عید سے تعلق ہے، اور پہلی زندگی سے موجودہ زندگی جو خدا کی حضور کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی، وہ زیادہ بہتر اور آرام دہ ہے، اور اس میں کوئی بھی شک نہیں۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا الہام ہوا آمدن عید مبارک بادت، تمہیں عید کی آمد بہت بہت مبارک ہو، عید تو ہے چاہے کرو نہ کرو۔ یہ جو الہام ہے اس کے متعلق فرماتے ہیں، ایک تو اس الہام حضرت مسلم موعود کی تشریح یہ ہے، ایک تو اس الہام کے وقتی معنی تھے کہ اس دن شبہ تھا آیا عید ہے یا نہیں، تو فرمایا کہ عید ہے، جس کی مرضی چاہے کرے یا نہ کرے۔ لیکن میرے نزدیک حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں چاہے کرو یا نہ کرو، اس سے مراد یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اجازت دے رہا ہے کہ بے شک نہ کرو،
دراصل اس میں ایک لطیف نقطہ ہے، اور وہ ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت جو عید بن کر مسلمانوں کے لیے آئی، اس دور عید کی طرف اشارہ ہے، اور یہ فرمایا گیا ہے کہ عید تو آ گئی، مسلمانوں کی خوشیوں کے دن آ گئے، نئی زندگی پانے کے دن آ گئے، اب تمہارے نصیب ہیں، کرو یا نہ کرو میں اجازت نہیں، بلکہ بدنصیبی کا اظہار ہے ان لوگوں کا جو نہ کریں گے، ان کی محرومی کا ذکر ہے۔ جس طرح انسان ہم اردو زبان میں بھی اور مختلف زبانوں میں کہتے ہیں تمہاری قسمت، تمہارا مقدر شامل ہو تو اچھی بات، نہیں تو تمہاری محرومی، ان معنوں میں یہ الہام ہوا کہ عید تو ہے، چاہے کرو یا نہ کرو۔ ایک دفعہ میں نے عید کے موقع پر یہ نصیحت کی تھی کہ سچی عید تو وہی ہوتی ہے جس میں خوشیوں والا اپنی خوشیوں میں دوسرے کو شریک کرے اور کسی کا دکھ اس طرح بانٹے کہ اس کے دکھ میں کمی واقعہ کرے، اس کی سچی ہمدردی محسوس کرے، اور غریبوں کے ساتھ اپنی خوشیاں ملا دے، ان کی خوشیوں کا معیار بلند کر دے، خواہ اس میں اپنی خوشیاں کچھ کم ہی کرنی پڑیں۔ اس نصیحت کو جماعت نے بہت ہی عمدہ طریقے پر قبول فرمایا، اور ساری دنیا میں اس ہماری عید کی خوشیوں کے ساتھ یہ مضمون داخل ہوا، اور بہت سے لوگ بھول گئے بعد میں، لیکن بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے اس کو یاد رکھا ہوا ہے، اور اکثر عید کے بعد مجھے خطوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ بھی اس نصیحت کو یاد رکھے ہوئے ہیں اور اس پر مستقل عمل کر رہے ہیں، ان کی عید عام عیدوں کے مقابل پر بہت ہی زیادہ پرلطف اور عظیم روحانی کیفیات کی حامل ہو جاتی ہے۔ اور ہمیشہ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ جب ہمیں یاد آتی ہے یہ بات اور تلاش کر کے محلے والوں کو پاس پہنچتے ہیں، غریبوں کی خوشیوں میں اپنی خوشیاں غریبوں کی خوشیوں میں ملانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے بچوں کے لیے کوئی تحفہ لے کے جاتے ہیں، کوئی گھر میں اچھا کھانا پہنچا دیتے ہیں، تو وہ جو کیفیت ہم دیکھتے ہیں وہ ایک ایسی عظیم جزا ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں ہے، کوئی دنیا کی دوسری لذت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بعض خطوں میں ایسے دردناک نظارے ہوتے ہیں جو خوشی کی دردناکیاں ہیں، خوشی سے بھی تو آنسو آ جایا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم پہنچے ایک غریب کے گھر، مجھے خط کا مضمون یاد ہے، ان کے ہاں واقعی ضرورت تھی، ایسی عید منا رہے تھے کہ جس میں کوئی کھانے کی اچھی چیز نہیں تھی، نہ گوشت تھا، نہ کوئی اور چیز، نہ کپڑے تھے۔ کہتے ہیں ان کی حالت، وہ باری باری جاتے تھے، دعا بن گئے، بار بار کہتے تھے کیا واقعہ ہو گیا، اللہ کی شان، آپ ہماری ضرورتیں لے کر پہنچے، ہماری عید ہو گئی، ہمارے بچوں کی عید ہو گئی۔ اس طرح بے اختیار دعائیں ان کے دلوں سے نکلتی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ ساری عمر کی عیدوں کا مزہ اتنا نہیں آیا جتنا اس عید کا، ایک عید کا مزہ آ گیا۔ تو میں اس نصیحت کو بھی دوبارہ یاد کراتے ہوئے آج ایک اور نصیحت کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اپنی بیویوں سے حسن سلوک کیا کرو۔ ایسی بیویاں جو خاوندوں کے ظلموں تلے زندگی بسر کرتی ہیں، وہ بے بس اور بے اختیار ہوتی ہیں، اور بڑی کرب کی حالت میں ان کی زندگیاں بسر ہوتی ہیں۔ خاوند بدخلق ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنا تو درکنار، بد زبانی سے کام لے، تنگیاں دے، تانے دے، اور اس بے غریب کے ماں باپ کو بھی تکلیف دے، آزار دے، پرآزار باتیں کر کے اس کے دل کو چھلنی کر دے، ایسا خاوند اپنی بیوی کے لیے مسلسل عذاب کا موجب بنا رہتا ہے، اور وہ مجبور اور بے اختیار کچھ نہیں کر سکتی۔ اس عید کے وقت اگر کوئی سچا احمدی ہے، میری بات سن رہا ہے، میری بات کا اس کے دل پر اثر ہو سکتا ہے، تو میں اسے نصیحت کرتا ہوں کہ اپنی زندگی میں ایک انقلاب برپا کرے، پھر اسے سچی عید نصیب ہوگی۔ ایک مظلوم لڑکی جو کسی کی بیٹی ہے، کسی کے ناز کی پالی ہوئی بیٹی ہے، کسی اور کے گھر میں جا کر اس کے رحم و کرم پر آ جائے اور اسے ظلم کا نشانہ بنایا جائے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، کوئی معمولی گناہ نہیں ہے۔
ایسا شخص اگر باز نہیں آئے گا تو اسے عذاب علیم کی خوشخبری دیتا ہوں، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ مرنے کے بعد اس کی زندگی دردناک عذاب میں مبتلا ہوگی۔ اس دنیا میں بھی اگر ہوش آ جائے تو ہوش آنے پر انسان کو بہت تکلیف پہنچتی ہے، لیکن میں یہ دیکھتا ہوں اور بہت سے خطوں سے مجھے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس ایسے ظلموں میں صرف خاوند شریک نہیں ہوا کرتے، بلکہ بہت حد تک ساسوں کا قصور ہوتا ہے۔ احمدی مجھے لکھتے ہیں آپ مردوں کو کوستے رہتے ہیں، یا کوسنے کا لفظ تو زیادہ سخت ہے، ان کو ڈانٹتے ہیں، نصیحتیں کرتے ہیں، عورتوں کا خیال نہیں کہ وہ بھی زیادتیاں کرتی ہیں۔ عورتیں کرتی ہوں گی، کرتی بھی ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناشکریاں بھی کرتی ہیں، لیکن ناشکری کے نتیجے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا طریق تھا اس کو دیکھو۔ آپ فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے خدا کے نزدیک جو اپنے اہل کے لیے بہترین ہو، اور میں نمونہ ہوں بہترین ہونے کا، اہل کے لیے سب سے اچھا میں ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو کبھی کسی ناشکری کے نتیجے میں بدخلقی کا مظاہرہ نہیں کیا، بڑے پیار اور محبت کے ساتھ بات سمجھایا کرتے تھے، دعائیں کیا کرتے تھے، اور اس کے نتیجے میں وہ خواتین مبارکہ جو پہلے ہی مقدس تھیں اور خدا کے نزدیک سعادت یافتہ تھیں، وہ کندن بن کر آپ کی صحبت میں چمکی، اور عظیم الشان نمونہ ہمیشہ کے لیے آنے والی خواتین کے لیے چھوڑ گئیں۔ ان کی ناشکریاں شکر میں تبدیل ہو گئیں، ان کو دن بدن یہ احساس بڑھتا چلا گیا کہ اس سے بڑی کوئی خوش نصیبی نہیں ہو سکتی کہ ہم حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخذ میں آئی ہیں۔ بس حضرت کے نمونے کو دیکھیں اور اس سے فیض پائیں۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو میں یقین دلاتا ہوں کہ اس سے آپ کو بہت تکلیف پہنچنے والی ہے۔ وہ خواتین جو صرف خاوند کے ظلم کا نشانہ نہ بنیں بلکہ ساس اور نندوں کے ظلم کا بھی نشانہ بنیں، ان کی عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ خوشیوں کے موقع پر بھی ان کو نہیں چھوڑا جاتا، ایسے موقع پر بھی تان دیے جاتے ہیں جن میں ان کا کوئی قصور نہیں۔ ایک لڑکی نے مجھے خط لکھا کہ خدا کے لیے میری دعا کریں، مجھے خدا ایک بیٹا دے دے، 4 بیٹیاں ہیں اور ہر بیٹی کے وقت عذاب میں مبتلا ہو جاتی ہیں، ساس تانے دیتی ہے، نندیں تانے دیتی ہیں، خاوند کہتا ہے کیا جھوٹ جیسی چیز تم ہمارے گھر آ گئی ہو، کیا نحوستیں لے کے آئی ہو، ہماری نسل برباد کر دی، کوئی بیٹا نہیں پیدا ہوا۔ اور یہ نحوستیں جو ہیں یہ وہ ساسیں ہیں، ان کو نحوست سمجھتی ہیں اور نحوست کی تعلیم دے رہی ہوتی ہیں اپنے بچوں کو، تو کیا وہ خود عورت نہیں ہے؟ کیا وہ خود نحوست کا نشان نہیں ہے؟ ایسی ذلیل اور کمینی حرکتیں اگر احمدی معاشرے میں پائی جائیں تو ہم دنیا کو تعلیم دینے کے اہل نہیں ہیں۔ آج مغرب کا معاشرہ عورت کی عزت اور وقار کی بلندی کی باتیں کر رہا ہے، اور اسلام کو اس بات میں طعنہ دے رہا ہے کہ اسلام میں عورت کا مقام نہیں۔ آپ لاکھ تعلیم دیں، اگر معاشرے میں واقعتاً عورت کے لیے عزت اور احترام کا مقام پیدا نہیں کریں گے تو آپ اس لائق نہیں ٹھہریں گے کہ اسلام کا پیغام کامیابی کے ساتھ غیر قوموں کو دے سکیں۔ اور عورت کے ساتھ آپ کا حسن سلوک وہ بہترین معاشرہ پیدا کرے گا جو یہاں موجود نہیں ہے۔ مغربی قوموں میں عورت کی آزادی کی باتیں ہیں، عورت کی عزت کی باتیں ہیں، اس کے حقوق کی باتیں ہیں، لیکن عورت کے ساتھ جس طرح کھیلا جا رہا ہے، جس طرح عورت کو ایک کھلونا بنایا جا رہا ہے، اور جو کھلونا جب بیکار ہوا وہ بیکار ٹوٹی ہوئی چیز کی طرح ایک طرف پھینک دیا جاتا ہے، اس کے نتیجے میں ان کے خاندانوں میں بڑے دکھ ہیں۔ نام کی باتیں ہیں آزادی کی، لیکن حقیقت میں عورتیں بڑی مصیبتوں میں مبتلا ہیں۔ شراب کے نتیجے میں ہی عورتوں پہ جو ظلم ہوتے ہیں وہ ان کی کہانیاں انگنت ہیں، اور بہت ہی بڑے دردناک واقعات اس سے رونما ہوتے ہیں۔ اس لیے میں یہ نہیں کہتا کہ یہ معاشرہ بہت اچھا ہے، مگر جو اچھی باتیں ان میں ہیں وہ لازماً اچھی ہیں۔ عورت کے وقار کی باتیں کرتے ہیں تو باتیں بہرحال اچھی ہیں، خواہ عمل ویسا ہو یا نہ ہو۔ جب عورت کو عزت دینے اور احترام کی باتیں کرتے ہیں تو یہ باتیں درست ہیں، مگر اس سے بہت زیادہ یہ باتیں اسلام میں پائی جاتی ہیں۔
جیسا سلوک عورت سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ساری کائنات میں سارے انبیاء کی تاریخ جو ہم تک پہنچی ہے ان کو پیش نظر رکھ کر میں کہتا ہوں ایسا سلوک کبھی دنیا میں کسی مرد نے کسی عورت سے نہیں کیا۔ یہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اس سلوک کو اپنے گھروں میں جاری کریں تو پھر آپ کو حقیقی عید نصیب ہوگی، ورنہ بڑے درد میں مبتلا ہوں گے۔ میں نے عمر بھر یہی کوشش کی کہ مجھ سے کوئی ظلم سرزد نہ ہو، کوئی ناجائز تکلیف نہ پہنچی ہو، لیکن اپنی بیوی کی بیماری میں فلم کی طرح ساری زندگی کے ایسے واقعات میری آنکھوں کے سامنے آتے رہے جنہیں میں سمجھتا ہوں کہ دانستہ یا نادانستہ، جائز یا ناجائز طور پر میں ان کے لیے دکھ کا موجب بنا۔ بے اختیار بار بار استغفار کرتا رہا۔ میرے لیے مشکل یہ تھی کہ میں ان سے معافی نہیں مانگ سکتا تھا، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ اس سے وہ سمجھیں گی کہ میرا وقت قریب آ گیا ہے۔ عام طور پر وقت قریب آنے پر معافیاں مانگی جاتی ہیں، اس لیے خدا سے معافی مانگتا رہا کہ اے خدا، جو کچھ بھی وقت گزر گیا، اگر میری طرف سے کوئی زیادتی ہوئی ہے تو تو مجھے معاف فرما دے، اور ان کی روح کو تحریک فرما کہ یہ مجھے معاف فرما دیں۔ اگر ان کی طرف سے کوئی زیادتی ہوئی ہے تو خدا کی قسم میرے دل سے سب داغ مٹ چکے ہیں اور میں کلیتاً راضی ہو کر ان کو رخصت کرنے والا ہوں۔ یہی دعائیں تھیں جو مجھے بے چین رکھتی رہیں، اور اس دوران مجھے ان مظلوم عورتوں کا خیال آتا رہا جن کے خاوند ابھی بھی غفلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ان کو احساس ہی نہیں کہ وہ کس حالت میں اپنی عورتوں سے سلوک کرتے ہیں۔ اور میں نے سوچا کہ میں اس عید کے تحفے کے طور پر یہ نصیحت ضرور احمدیوں کو کروں گا کہ خدا کے لیے اپنے معاشرے کو جنت نشان معاشرہ بنائیں۔ سچی عید تبھی ہوگی جب آپ کا سلوک اپنی بیویوں سے ویسا ہی ہوگا جیسے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلوک تھا۔ اس لیے آج اگر آپ اس غم میں میرے شریک ہیں، آپ اگر تعزیت کے خط لکھنے کی سوچ رہے ہیں، تو میری سب سے بڑی تعزیت یہ ہے کہ مجھے جماعت کی طرف سے یہ تسکین ملے، یہ خوشی کی خبر نصیب ہو کہ ہمارے مرد ہماری عورتوں کے لیے نرم گوشے اختیار کر چکے ہیں، اپنے گھروں کو جنت بنانے کا تہیہ کیے ہوئے ہیں، ان کی غلطیوں سے عفو اور درگزر کرنے والے ہیں، ان کو سچے شکر کی پیار اور محبت سے تلقین کرنے والے ہیں، اور سختی کی ساری باتیں جو ہمارے گھروں میں رائج ہو چکی ہیں انہیں یک قلم موقوف کر دیا جائے۔ خدا کرے یہ عید ہمیں نصیب ہو تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اسلام کی فتح کی عید بھی اس عید کے ساتھ گہرا تعلق رکھتی ہے۔ اگر احمدی معاشرہ گھروں کو جنت نشان بنا دے گا تو خدا کی قسم آپ ضرور غالب آئیں گے، اور دیر کی بجائے جلد غالب آئیں گے، کیونکہ یہی وہ عملی نمونہ ہے جس کی آج دنیا منتظر ہے، اور سوائے احمدی گھروں کے کسی اور گھر سے ان کو نصیب نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر پر میں ایک معذرت کرنا چاہتا ہوں۔ کل جو درس تھا مجھے ایک ایسی از خود رفضگی کسی کیفیت تھی، مجھے بعد میں یاد ہی نہیں کہ میں نے کیا کہا ہے اور کیا نہیں کہا، یہ بھی نہیں پتہ کہ کوئی غلط بات تو نہیں کہہ گیا۔ اور اس کیفیت میں سب سے زیادہ مجھے جو احساس تھا وہ یہ تھا کہ پتہ نہیں میں نے اسیران راہ مولا کے لیے اور شہداء کی بچوں اور پسماندگان کے لیے دعا کی تحریک کی ہے یا نہیں کی۔ اللہ کرے میں نے کی ہو، لیکن مجھے کچھ یاد نہیں الحمدللہ۔ تو میں نے سوچا کہ عید کے موقع پر تو ضرور ان کو یاد رکھوں اور ان کو عید مبارک میں اولیت دوں اور فوقیت دوں، ہم سب کی طرف سے، میری طرف سے، آپ سب کی طرف سے، ساری دنیا کی طرف سے، تمام دنیا کی احمدی جماعتوں کی طرف سے میں اسیران راہ مولا کو محبت بھرا السلام علیکم اور عید کا تحفہ پیش کرتا ہوں، اور ساری دنیا کی جماعتوں کی طرف سے اسیران راہ مولا کو بھی اور ان سب کو بھی جو خدا کی راہ میں کسی قسم کے دکھ اٹھا چکے ہیں یا اٹھا رہے ہیں، عید مبارک کا تحفہ پیش کرتا ہوں۔ وہ جماعتیں جو براہ راست فون پر خطبہ سن رہی ہیں، ان میں شکاگو بھی ہے، اور امریکہ کی جماعت شکاگو ہے، موریشس ہے، اسلام آباد پاکستان ہے، لاہور پاکستان ہے، جاپان کی جماعت ہے، کینیڈا کی جماعت ہے، اور وسیم جسوال صاحب اس وقت ماسکو میں بیٹھے ہوئے ٹی وی پر یہ خطبہ دیکھ رہے ہیں، اور چونکہ انہوں نے ایک بہت بڑا خدمت کا کام کیا ہے، اور سب جسوال برادران کے سر پہ یہ سہرا ہے کہ ٹیلی کمیونیکیشن کے ذریعے اور ٹیلی فون کے ذریعے
خطبے جماعت تک پہنچیں اور ٹیلی ویژن کے ذریعے یورپ کے لوگ دیکھ سکیں. اس لیے ان سب کو بھی میں خصوصیت سے ساری جماعت کی طرف سے جزاکم اللہ احسن الجزا کہتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں. ٹیلی کاسٹ کرنے والے جو ادارہ ہے وہ تاخیر سے خطبہ پیش کرنے کی معذرت پیش کرتے ہیں. سارے اہل یورپ جو ہمیں براہ راست دیکھ رہے ہیں ان کو سب کو میں خصوصیت سے دوبارہ السلام علیکم اور عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ یہ عید ہم سب کے لیے ہمیشہ کے لیے مبارک فرمائے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے میرے لیے حقیقی خوشی کا پیغام تب ہوگا اگر جماعت کی طرف سے میرا دل مطمئن ہو جائے کہ وہ اپنی عورتوں سے حسن سلوک سے پیش آتے ہیں. خدا کرے کہ ایسا ہی ہو. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر. دعا سے پہلے ایک اور معذرت اور خطبے کے مضمون میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہتا ہوں. وہ احمدی احباب جو بہت دور دور سے بڑی محبت کے ساتھ تکلیف اٹھا کر خرچ کر کے اپنی گھر کی عیدیں چھوڑ کر یہاں میری تعزیت کے لیے تشریف لائے ہیں ان سب کو خصوصیت کے ساتھ میں جزاکم اللہ احسن الجزا کہتا ہوں اور عید مبارک کا تحفہ پیش کرتا ہوں. آئیے اب دعا کر لیجیے. آمین. میں چند منٹ کے لیے خواتین کی طرف حاضر ہوں گا اور اس عرصے میں جو دوست مسافر کے خواہش مند ہوں
وہ یہیں بیٹھے رہیں اپنی قطاروں میں ہی، جیسا کہ دستور ہے مصافہ جس قطار سے ہو رہا ہوگا وہی کھڑی ہو، وہی صف کھڑی ہو، اور باقی بیٹھے رہیں۔ جب وہ فارغ ہوں گے تو وہ باہر تشریف لے جائیں، اور پھر میں دوسری قطار سے اس طرح مصافہ شروع کروں گا۔ تو جو تقریر اب رائج ہو چکا ہے سب جماعت جانتی ہے، امید ہے اس کے مطابق نظم و ضبط کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہر ایک سے مصافہ کرنے اور آمنے سامنے عید مبارک کہنے کی توفیق ملے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مجھے یہ آلہ یہیں چھوڑ جانا ہے یا ساتھ لے کے جانا ہے؟ یہ آلہ کام کرے گا وہاں سے؟ اچھا ریکارڈنگ کے لیے ٹھیک ہے۔